کراچی کے ایک مصروف شادی ہال میں ایک قدم اندر اور ایک قدم باہر، میری نظروں کے سامنے بے حجابی کا طوفان، موسیقی کی آوازیں اور اس پر اٹھتے نوجوانوں کے قدم مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہے تھے کہ کیا یہی وہ نسل ہے کہ جس کو سنوارنے کے لیے میرے بزرگوں نے اپنی نسلیں قربان کر دی؟ کیا یہی وہ پاک سر زمین ہے کہ جس میں اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے میرے دادا نے اپنا محل نما گھر چھوڑ کر لیاقت آباد میں مہاجر بستی کی وہ کٹیا گوارا کی، جہاں نہ دن میں پنکھا چلتا تھا نہ رات میں لائٹ؟ اتنی اذیتیں اور تکلیفیں اپنے دل میں چھپا کر دنیا کے سامنے مضبوط نظر آنے والوں نے کبھی نہ کبھی تو یہ ضرور سوچا ہوگا، ادھر کا کوئی مل جائے ادھر تو ہم بھی پوچھیں گے، ہم آنکھیں چھوڑ آئے ہیں یا چشمہ چھوڑ آئے ہیں؟ بن گیا پاکستان، مل گئی آزادی، مگر تحفظ آزادی حصول آزادی سے بہت مشکل ہے۔ ہم نے انگریزوں کی غلامی سے تو آزادی حاصل کر لی، مگر ان کے تسلط سے آزاد نہ ہو پائے، پولیس کی ورदी پہن کر رشوت سے آزاد نہ ہو پائے، کسٹم اور انکم ٹیکس آفس میں ہاتھ ملاتے نوٹوں سے آزادی نہ ملی، حکومتی اداروں میں بدعنوانی سے آزاد نہ ہو پائے۔ 1947 میں ایک سپر پاور سے پاک سرزمین حاصل کرنے والا ملک 1971 میں اپنے بازو کی حفاظت نہ کر سکا، ہم فقط دیکھتے رہے۔ 1951 میں جرمنی کو امداد دینے والا ملک IMF کے قرضوں تلے دبتا گیا، معیشت گرتی رہی، ہم دیکھتے رہے۔ مادر ملت فاطمہ جناح کی نام کی تختی جانور کے گلے میں لٹکتی رہی، ہم دیکھتے رہے۔ پارا چنار میں دسیوں اساتذہ قتل ہوتے رہے، لہو بہتا رہا، فلک روتا رہا، زمین تکتی رہی، نظام سوتا رہا، ہم فقط دیکھتے رہے۔ شریکے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں پتا ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کا۔ آج پھر درکار ہے وہی جذبہ کہ جو 20 کروڑ عوام کو ایک قوم بنا دیتا ہے، جو محمد علی جناح کو قائد اعظم بنا دیتا ہے، جو صلاح الدین ایوبی کو آواز انقلاب بنا دیتا ہے اور جو قلم کو تلوار بنا دیتا ہے۔ اگر آج ہمیں پاکستان کی آزادی کا تحفظ کرنا ہے تو سہارا لینا ہوگا علم کا، سہارا لینا ہوگا اس کتاب کا کہ جو مکمل دستور حیات ہے، کہ جس کی حفاظت کا ذمہ دار خود خالق کائنات ہے۔